تو آپ نے ان کو منع کیا کہ یہ تو دھوکہ ہے. آپ دیکھو آموں کی پیٹیاں خریدو, اوپر کتنے اچھے اچھے آم ہوتے ہیں, نیچے سارے. ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے. تو یہ مذہبی جنون ہے, یہ مذہب کی دھجیاں اڑانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. مذہب کو حقیقی معنوں میں فالو نہیں کیا جا رہا, اور اس کی وجہ ہے کہ مذہب کو یونیورسٹیوں میں پڑھایا نہیں جا رہا. مذہب کو یونیورسٹیوں میں صرف 2-4 چیزیں پڑھاتے ہیں اسلامیات میں, پڑوسیوں کے حقوق, 2-4 دفعہ ابا اماں کے حقوق, بس. اس کے علاوہ جو حقیقت میں مذہب کی تعلیمات ہیں وہ نہیں بتائی جا رہی. تو اس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو انگریز اگر مذہبی بن جائے نا, بہت آگے چلا جائے گا. اور ہمارے اندر اگر مذہب ختم ہو جائے تو جہاں ہیں اس سے بھی ہمارے ہاں 90% لوگ چرسی بن جائیں گے. ابھی مذہب کی وجہ سے شراب نہیں پیتے, قانون تھوڑی ہے. 99% لوگ شراب پئیں گے, اور شراب بھی ہمارے یہاں وہ بکے گی جو انگریز کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کا لا تو ہے نا, ہمارے یہاں تو لا بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی خیر ہے تو وہ لا اور قانون اور عدالت اور پولیس کی وجہ سے نہیں ہے, صرف مذہب کی بیس پر ہے. اور ان کے ہاں اگر کوئی خیر ہے تو صرف قانون کی بیس پہ ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں, لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. میں کہتا ہوں ان کے حکمران 1 ہفتے کے لیے ہمیں دے دو, تو ہم ان سے آگے نہ نکل کے بتائیں تو ہمارا نام بدل دینا, اور ہمارے والے 1 ہفتے کے لیے وہاں شفٹ کر دو, وہ ہم سے 500 سال پیچھے نہ چلے جائیں تو ہمارا نام بدل دینا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. یہ بہت خاندانی بات کی ہے, اس پہ پوری شرح لکھی جا سکتی ہے. دوبارہ کہہ دوں, یہ بیان میں نے آسٹریلیا میں کیا تھا. آسٹریلیا میں جب میں گیا تو بہت بڑا مجمع تھا ماشاءاللہ, سارے پاکستانی, انڈین, زیادہ تر انڈین پاکستانی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ یہاں کی ترقی دیکھ کے کہتے ہوں گے یار اتنا امن, اتنا سکون, اور مجھے اتنا سکون مل رہا تھا, آپ خود سوچو یار. ہم یہاں کھلے ہوئے گٹر کے ڈھکن سے کئی بار گرتے گرتے بچے, وہاں گئے تو گٹر ہی نظر نہیں آ رہا, ڈھکن تو دور کی بات. گٹر لائنیں اتنی بڑی بڑی ہیں, وہ دریائے سندھ ہوگا ہمارا جو ہے نا. تو اتنے صاف ستھرا سیوریج کا نظام, بجلی کا نظام, اور چور کو اتنی فیسلٹی انہوں نے بتایا. اور اچھا گھر اتنے خوبصورت, وینٹیلیشن کا انتظام, ہوا کا, دھوپ, ہر گھر میں دھوپ آتی ہے, ہر گھر میں ہوا کے گزرنے کا انتظام ہے, ہر چیز جو ہے نا پلاننگ کے تحت. ہر گھر میں وائٹ پردے. میں نے کہا یار ہر گھر میں وائٹ پردے کیوں ہیں؟ پتہ چلا کہ جی اگر آپ ونڈو کے آگے پردہ لٹکاتے بھی ہیں نا تو سن لائٹ کم از کم آتی رہے, یعنی پردہ بھی ہو جائے گا اور دھوپ کی روشنی بھی. کیا سوچ ہے یار, ہر کام کس سے ہو رہا ہے؟ پلاننگ سے. تو یہ پلاننگ گورنمنٹ سکھاتی ہے لوگوں کو, پبلک میں خود تھوڑی اتنا شعور ہوتا ہے. گھر کھلے کھلے, ہمارے ہاں زمین بہت ہے, گھر کیسے ہیں؟ گلستان جوہر میں دیکھو 6-6, 8-8, 10-10 بچے ایک فلیٹ میں, ماموں بھی اسی گھر میں رہتے ہیں, اسی فلیٹ میں, مانی بھی 6 بچوں کے ساتھ اسی میں آگے رہتی ہیں. کورونا تو پھیلے گا نا. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے یار پاکستان میں کورونا جو ہے نا کم ہو رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے, یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ تو ڈاکٹروں سے پوچھوں گا تو بتاؤں گا, پبلک کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا. لیکن جتنا پھیلنا چاہیے تھا اتنا پھیلا نہیں ہے اس کی, کیونکہ جتنی بے احتیاطی ہمارے ہاں